بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پرانے وقتوں میں کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے تو وہ چاروں ہی لاڈلے تھے، لیکن تھے وہ اول درجے کے بیوقوف۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس گھوڑے کو کون پالے گا۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ہر بھائی کے حصے میں گھوڑے کی ایک ایک ٹانگ آئے گی۔ لیکن ان کے لیے مصیبت یہ بنی کہ گھوڑے کے باقی جسم کو کیسے بانٹا جائے۔ وہ گھوڑے کے پاس کھڑے یہی حساب کتاب لگا رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے ان 4 بھائیوں سے پوچھا، بھائیو آپ میں کس بات پر آپس میں اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ 4 بھائیوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم 4 بھائی ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم اس گھوڑے کو آپس میں برابر کیسے بانٹیں۔ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، ایسا کرو اس گھوڑے کو بیچ دو اور جو رقم ملے وہ آپس میں بانٹ لو۔ 4 بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور گھوڑے کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ جنگل سے گزرے تو وہیں انہیں رات ہو گئی۔ 4 بھائی دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ 4 آدمی بے خبر سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں۔ چور آہستہ سے گھوڑے کی طرف بڑھا، گھوڑے کی رسی کھولی اور آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ فوراً اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ صبح جب 4 بھائیوں کی آنکھ کھلی تو وہ رمضان خان کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تو ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، یہ دیکھو اونٹ کے پاؤں کے نشان۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ کسی نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تیسرا کہنے لگا، یہ اونٹ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ اب چوتھا بولا، رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ پھر وہ 4 آگے بڑھے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ان میں سے ایک نے کہا، نر اونٹ۔ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا، رسی توڑ کر بھاگا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ اونٹ کہاں دیکھا تم نے؟ اس پر انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، بھائیو تمہارے پاس اونٹ سے متعلق اتنی معلومات ہے اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ہی میرا اونٹ چرایا ہو۔ چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ 4 بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں زمین پر انہیں کسی انسان کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ 4 بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یہ عورت کے پاؤں کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی یہ تو پیٹ سے لگتی ہے، یعنی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے پوچھا، بھائیو راستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، وہ جو ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اب دوسرا بھائی بولا، میرے خیال میں پیٹ سے بھی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا، رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ 4 بھائیوں نے پھر سے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تم سب کچھ جانتے ہو اور اب کہہ رہے ہو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کرے۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا،
رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان کہنے لگا میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ وہ بھائی کہنے لگے اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس چلو۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے بادشاہ کو تمام بات باری باری بتا دی۔ اونٹ کے مالک نے کہا جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا حضور ہماری بات پہلے توجہ سے سن لیں۔ رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ رمضان خان نے کہا علی جا مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے حضور ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس کے لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اسے صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھنے لگا بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا اس کے سر پر کوئی چھوٹا تاج بھی ہے۔ تیسرا کہنے لگا اس کے بیج میں دانے دانے ہیں۔ چوتھے نے کہا کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غیب جانتے ہیں۔ بادشاہ نے رمضان خان سے کہا کہ ان بھائیوں کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا کہ جاؤ تم اپنا اونٹ اور یہ اپنی بیوی کو تلاش کرے، کیونکہ یہ بھائی واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے، وہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں جگالی کرتے منہ ہلا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا چپکے سے اٹھ جاؤ۔ بھائی پوچھنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک بھیڑ نے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے پتھر اٹھا کر بھیڑ پر دے مارا اور کہا بھائیو ایک کو تو میں نے مار دیا ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلو۔ جب وہ کافی دیر بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کی سانسیں پھولنے لگیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ رکے اور ایک نے کہا گنتی کرو کیا ہم سب مکمل ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا، لیکن اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا ہم تو 3 ہیں، ہمارا چوتھا بھائی غائب ہے۔ دوسرے نے کہا ٹھہرو میں گنتی کرتا ہوں۔ پھر اس نے گنتی شروع کی، یہ 1، یہ 2، یہ 3، ہم میں سے واقعی چوتھا بھائی غائب ہے۔ اسی طرح باری باری چاروں نے گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا۔ وہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم گیا ہے۔ اسی دوران وہاں سے ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا۔
جب اس نے ان بھائیوں کی یہ حرکت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی اول درجے کے بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ بھائی کہنے لگے پھر ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گھڑ سوار نے پہلے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ ایک، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دو، اور اسی طرح گنتی مکمل کی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار نے ان سے پوچھا تم لوگ ایسے بھاگ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے ایک آواز میں کہا ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے مشورہ کر رہی تھی۔ گھڑ سوار نے ان سے کہا اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے ساتھ صلح کروا سکوں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو راستے میں وہی بھیڑ وہاں مری پڑی تھی۔ وہ بھائی کہنے لگے یہی وہ بھیڑ ہے جو ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب ان کی نظر بھیڑ بکریوں پر پڑی تو چاروں بھائی گھبرانے لگے۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کو سر پر تھپکی دی۔ پھر اس نے بھائیوں سے کہا اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کی غلامی قبول کر چکے تھے۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داری لگانا شروع کی۔ تم ریوڑ چرانے کے لیے لے جاؤ۔ دوسرے کو کہا تم بیلوں کے جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلاؤ۔ تیسرے سے کہا میری ماں بیمار ہے تم اس کا خیال رکھو گے اور یاد رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ اور آخری کو کہنے لگا تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گھڑ سوار اب اپنے کام اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمے مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ مکھی کو ڈنڈے سے مارتا اور وہ بیچاری بڑھیا چیختی چلاتی رہی۔ 3-4 زوردار ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بڑھیا بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ بالکل خاموش اور ساکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بڑھیا آرام کر رہی ہے۔ اس نے بڑھیا پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمے بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کیا اور ان کے منہ گھاس اور بھوسے میں گاڑ دیے تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھا بھائی جو بھیڑوں کو لے کر گیا تھا وہ بھیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیے آ نکلے اور بھیڑوں کو ایک ایک کر کے کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے بیچارے کتنے بھوکے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے مالک ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اس نے بھیڑوں کو وہیں چھوڑا اور خود واپس گھر لوٹ آیا۔ دوپہر کو جب گھڑ سوار گھر پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھنے لگا کیا تم نے میری ماں کی اچھی طرح خدمت کی؟ وہ بھائی کہنے لگا جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں وہ آرام کر رہی ہیں۔ جب گھڑ سوار نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ مر چکی تھی۔ گھڑ سوار اب رونے دھونے لگا اور سوچا کہ دوسرے بھائیوں کی بھی خبر لوں، نہ جانے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو وہ کہنے لگا ابھی تک بیلوں کے منہ بھوسے میں ڈالے ہوئے ہیں تاکہ ان کے پیٹ اچھی طرح بھر جائیں، وہ تو خود ہی کھاتے جا رہے ہیں۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو بیلوں کے سر کٹے ہوئے اور بھوسے میں دفن تھے۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا کیا تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتایا مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہے، بھلا روٹی کہاں پکائے گی، میں نے گندم کو ہی بھون دیا۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو اس کی پوری گندم کی فصل جلی ہوئی تھی۔ اب گھڑ سوار نے آخری بھائی سے پوچھا بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اس شہر کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے ایسے بھوکے کتے نہیں دیکھے۔ وہ آ کر بکریوں کو کھانے لگے، میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھڑ سوار نے سب کی باتیں سنی تو سر پیٹ لیا اور پھر چاروں کو طلب کر کے کہا تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مار ڈالا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا۔ خیر تم لوگ ہو ہی بھولے اور بے وقوف، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب تم سب ایسا کرو کہ ایک بیلچہ لے کر قبرستان جاؤ اور وہاں ایک ایسی قبر تیار کرو جو کان کے برابر گہری ہو۔ چاروں بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر ایک نے بیلچہ مارا اور دوسرے بھائی نے اپنا کان وہاں رکھ دیا اور کہنے لگا یہ قبر تو کان سے بڑی ہو گئی ہے۔ باقی بھائیوں نے بھی اپنا اپنا کان اس قبر کے نشان پر رکھا اور کہنے لگے
یہ قبر تو کان سے بڑی بن گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ گھڑ سوار پہلے ہی ان سے ناراض ہے اور اگر قبر بڑی بن گئی تو اور بھی زیادہ بگڑ جائے گا۔ انہوں نے قبر کو وہیں چھوڑا اور یہ سوچ کر گھر پہنچ گئے کہ قبر بن چکی ہے۔ تو گھڑ سوار حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے قبر بھی کھودی یا ویسے ہی واپس آ گئے ہو؟ وہ بھائی کہنے لگے، جناب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم تو قبر کھود کر آ بھی گئے۔ گھڑ سوار نے کہا، اس کام میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھود لی، چلو میرے ساتھ چلو، مجھے دکھاؤ۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر تلاش کرنے لگے مگر وہ قبر کہیں نظر نہ آئی۔ قبر تلاش کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا۔ آخرکار ایک بھائی بولا، جناب یہ دیکھیں، یہ کان کے برابر قبر۔ گھڑ سوار کہنے لگا، ارے بدھو، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے گہرائی بتائی تھی، یہ تو محض ایک مٹھی بھر قبر ہے۔ پھر اس نے کہا، تم چاروں بھائی جاؤ اور میری ماں کی لاش لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ وہ چاروں بھائی گئے اور مردہ بڑھیا کو چارپائی پر رکھ کر دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف آئے، مگر راستے میں وہ بڑھیا چارپائی سے کہیں گر گئی۔ قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ گھڑ سوار نے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جناب ہم لاش لے کر آ رہے تھے لیکن وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ چارپائی خالی ہے۔ گھڑ سوار کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے سے کہنے لگا، جا کر میری ماں کو جس طرح بھی ممکن ہو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہاں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی بڑھیا کی لاش تلاش کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اس بڑھیا سے کہا، تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو؟ ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ چاروں بھائیوں نے اس بوڑھی عورت کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لٹایا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت چیختی چلاتی رہی مگر ان بھائیوں نے ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھڑ سوار سے کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اسے سنبھال لو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھڑ سوار نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا، انہوں نے میری بوڑھی ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد گھڑ سوار خود گیا اور اپنی ماں کی لاش کو تلاش کر کے لایا اور اسے دفن کیا۔ گھڑ سوار ان بیوقوف بھائیوں کی بیوقوفیوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار مار کر چاروں کو گھر سے نکال دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل